افسانہ نگری میں خوش آمدید۔ بھارتی جیل میں ایک نو مسلم قیدی کی داستان قبول اسلام۔ ذیل کا یہ خط ایک ایسے نو مسلم قیدی کا ہے جو جیل سے ہمارے ہندی ماہانہ سرو شانتی کے دفتر میں لکھا گیا ہے۔ ہندوستان کے جیلوں میں بد مسلم اور غیر مسلم قیدیوں کی بڑی تعداد میں یہ ہندی نامہ بھی بھیجا جاتا ہے اور ہمیں ان کے تاثرات بھی موصول ہوتے رہتے ہیں جو ہمیں شدت کے ساتھ اس بات کا احساس کراتے ہیں کہ ہمیں دعوت عالی کا کام اور زیادہ تیزی سے کرنا چاہیے۔ کاش امت مسلمہ اس کام کی اہمیت و ضرورت اور اس کی حکمت کو سمجھتی اور اس کے لیے اپنی زندگی اور وسائل کو وقف کر دیتی۔ اعجاز الرحمان شہین قاسمی۔ اورنگ آباد جیل سے پون کمار کیوٹ کی طرف سے ہندی ماہانہ سرو شانتی کے ایڈیٹر مولانا آر شہین قاسمی صاحب اور نگران حضرت مولانا محمد کلیم صدیقی صاحب کی خدمت میں تسلیمات۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا تاکہ آنے والی ہر ویڈیو بر وقت آپ کو مل سکے۔ ایڈیٹر صاحب، آپ کا ہندی ماہانہ سرو شانتی اس جیل میں شاہد انصاری بھائی کے پاس آتا ہے۔ اللہ کے کرم سے مجھے پڑھنے کے لیے شاہد بھائی بھیج دیتے ہیں۔ یہ رسالہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ لوگوں کو دین دنیا کی سچائی کی پہچان کرانے کا بہت اچھا ذریعہ ہے، اس لیے میں اپنی سچی کہانی لکھ کر بھیج رہا ہوں تاکہ جو لوگ سچ جاننے کی کوشش میں لگے ہیں انہیں سچائی کی پہچان ہو سکے۔ میرا نام پون کمار کیوٹ ہے۔ میں یوپی میں مہاجن گنج ضلع کا رہنے والا ہوں۔ میری پیدائش ایک کیوٹ خاندان کے ہندو دھرم میں ہوئی ہے۔ میں اپنی کہانی جیل سے شروع کر رہا ہوں۔ میں اپنے دھرم کا کٹر تھا۔ ہندو دھرم کے حساب سے ہر دیوی دیوتا کو بھگوان کے روپ میں مانتا تھا، لیکن سب سے زیادہ بہرنگ بلی کی پوجا کرتا تھا۔ ہر منگل کو اپواس روزہ بھی رکھتا تھا۔ مسلمانوں کے رویے کی وجہ سے مجھے اسلام اور مسلمانوں سے سخت نفرت تھی۔ اس کے پہلے میں ہندو دیوتاؤں اور وہنی کا ممبر بھی تھا۔ 2005 میں جیل میں آیا۔ میرے اوپر ڈکیتی کی کئی کیسز تھے۔ ایک دن جیل میں اپنے دوست کے وجہ سے میں گھوم رہا تھا۔ وجے بھی میرے ساتھ تھا۔ دیکھا سبھی مسلمان اکٹھے ہو رہے ہیں۔ پتہ لگانے پر معلوم ہوا کہ آج ان کی عید کا دن ہے۔ دل نے کہا کہ کیوں نہ ان کے ساتھ شریک ہو جاؤں۔ پھر اپنے دل کی بات اپنے دوست وجے سے میں نے بتا دی۔ وہ بھی تیار ہو گیا۔ ہم دونوں وہاں گئے اور ہم دونوں نے مسلمان جس کا نام نواب تھا، اس سے ہم نے نماز بیان شرکت خواہش کی۔ اس نے کہا کیوں نہیں، ضرورت ہے شریک ہو سکتے ہو۔ میں نے کہا مجھے تو پڑھنا نہیں آتا۔ انہوں نے کہا پڑھا تو کچھ بھی جا سکتا ہے، لیکن آپ لوگ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنا، اور اس کا مطلب بھی یہ بتایا کہ یہ اچھا لگا۔ اس طرح ہم ان کے ساتھ شریک ہو گئے اور ایک مولانا تقریر کرنے کے لیے آئے تھے۔ ان کی بات سن کر کچھ مسلمان بھی رو رہے تھے۔ ان کی باتیں مجھے بہت اچھی لگ رہی تھی۔ اس سے پہلے میں نے آج سے پہلے ایسی باتیں کبھی نہیں سنی تھی۔ نماز کے بعد سب لوگ شیر خورما پینے لگے۔ ایک کٹوری میں 3 لوگ جھوٹا کر کے کھاتے تھے۔ مجھے تھوڑی دیر کے لیے دیکھ کر منظر اچھا نہیں لگا، لیکن پھر میرے دل میں خیال آیا کہ یہ کتنی محبت ہے۔ اونچ نیچ چھوت چھات ذات پات کو یہ لوگ مد نظر نہیں رکھتے۔ چنانچہ میں نے بھی شیر خورما پی لیا۔ نواب بھائی نے مجھے سوال کیا کہ مسلمان کسی طرح کے بھی ہوتے ہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ مسلمان ایک ہی طرح کا ہوتا ہے، کیونکہ میرا سوال تھا کہ مسلمان بہت سی قسموں کے ہوتے ہیں۔ انہوں نے مجھے حیران کر دیا کہ مسلمان ایک ہی قسم کا ہوتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانتا ہے۔ اب میں زیادہ تر نواب بھائی کے ساتھ گھومتا تھا۔ نواب بھائی نماز پڑھتے تو میں ان کے ساتھ بیٹھتا رہتا، قرآن پڑھتے تو میں بھی سنتا۔ مجھے نماز اور قرآن پڑھنے کا یہ منظر بہت اچھا لگتا تھا۔ قریب 1 مہینہ تک میں اسلام سے متعلق جانکاری لیتا رہا۔ ایک دن میں نے نواب بھائی سے کہا کہ مجھے مسلمان بننا ہے۔ یہ سن کر وہ بہت خوش ہوئے۔ میں نے کہا میرا ختنہ کرا دو۔ وہ بولے ختنہ کرانے کے لیے کوئی مسلمان نہیں ہوتا، بلکہ سچے دل سے گواہی دے کر ہی مسلمان بن سکتا ہے۔ اللہ عبادت کے لائق ہے اور اس کے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں۔ نواب بھائی نے مجھے نہلایا، پھر کلمہ پڑھا دیا، میرا نام محمد عمر رکھا اور کہا تمہاری کہانی حضرت عمر سے ملتی جلتی ہے، اس لیے تمہارا نام عمر مناسب ہے۔ اسلام قبول کا وہ میری زندگی کا سب سے اہم اور واحد دن تھا۔ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے مجھے اسلام کی فرقدان دولت سے نوازا ہے۔ 2006 میں پھر اورنگ آباد جیل میں آ گیا۔ اللہ کے کرم سے مجھے یہاں 5 وقت کی نماز آتی ہے اور میں پڑھتا بھی ہوں۔ میں نے الحمدللہ 3 بار قرآن پاک پڑھا ہے۔
قرآن کے مطالعے سے مجھے بہت زیادہ معلومات ملی ہیں، ساری سچائیوں اور جانکاری ملی ہے۔ تاہم اس وقت تک میں داعی نہیں تھا، اسلام پر عمل کرتا تھا اور بس۔ لیکن اس وقت میری زندگی میں ایک اہم موڑ اس وقت آیا جب میں نے محمد پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پاک پڑھی۔ مجھے بہت رونا آیا کہ انہوں نے اسلام کو پھیلانے کے لیے کتنی تکلیفیں سہی، تب جا کر پوری دنیا میں اسلام پھیلا۔ بالآخر اللہ تعالیٰ کے گناہ گار بندے بھی ہیں، لیکن دین کا اسلام کرنے لگا۔ میں نے جیل میں اسلام کی دعوت کھلے عام کرنا شروع کر دی۔ میرا مقصد یہ تھا کہ میں اپنے رب کا دین لوگوں تک پہنچاؤں۔ ایک دن میں 5 6 لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتا، پھر شام کو ان سے جواب مانگتا اور ان میں سے کوئی ایمان نہیں لاتا تو پھر میں صرف اتنا کہتا کہ گواہ رہنا، تم تک خدا کا پیغام ضرور پہنچا دیا ہے، رفتہ رفتہ میری باتوں کا اثر تم لوگوں کو بس ضرور ہوگا۔ اور ہوا بھی، جیسے میں اللہ کی باتیں ان کو بتاتا تھا، ان پر اللہ کی باتوں کا اثر تو ضرور ہوتا تھا، اور لوگ اسلام قبول کرنے کے لیے موقع اور وقت مانگتے تھے۔ لوگوں میں شعور اجاگر ہونا شروع ہو چکا تھا۔ میں نے سوچا کہ اسلام قبول کرنا کوئی کھیل نہیں ہے، چنانچہ میں ٹائم دینے لگا۔ اللہ کا شکر ہے 21 لوگوں نے میرے ہاتھ پر اسلام قبول کیا۔ تازہ رپورٹ کے مطابق مزید 2 کا اضافہ ہوا۔ ان 21 لوگوں میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو قبول اسلام کی وجہ سے مجھ سے نفرت کرتے تھے۔ جب کوئی اسلام قبول کرنے کے متعلق سوال کرتا تو میں یہی کہتا کہ تم ہندو ہو تو کم از کم اپنے دھرم کے دیوتاؤں اور پرانی باتوں اور مانوس کو ہی واضح طور پہ یاد رکھو۔ اللہ ایشور ہے، پوجا کے لائق وہی ہے، یعنی اس کی عبادت ہم سب پہ کرنا فرض ہے۔ دین اسلام دھرم ہمارا اللہ ہے، اسلام ہمارا دھرم ہے، ہمارا بھی دھرم ہے۔ محمد پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے رہبر ہیں اور اللہ کے رسول ہیں۔ آج کی کہانی اگر اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیجیے گا تاکہ آنے والی ہر ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔